نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج قرآن پاک کی جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اس آیت کا ہم ابتدائی حصہ لیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین امت یعنی تم نکالی گئے ہو لوگوں کے لیے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ دعوت دین کی تاکید اور فضیلت ہمارے دین میں بہت ملتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے بخاری کی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قرعہ اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں بانٹ لیے۔ ان میں سے بعض کو اوپر کا حصہ ملا اور دوسروں کو نیچے کا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے حصے میں تھے انہوں نے جب پانی لینا ہوتا تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، سو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پس وہ کہنے لگی کہ اگر ہم اپنے حصے میں شغاف کر لیں یعنی سوراخ کر لیں اور اس شغاف کے ذریعے سے پانی لے لیا کریں اور بار بار اوپر جا کر اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب اگر اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں اور انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ اپنا یہ خطرناک ارادہ پورا کر لیں گے، تو شغاف کے ذریعے کشتی میں پانی بھرائے گا اور اسے ڈبو دے گا، پھر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں شگاف کرنے سے روک دیں یعنی سوراخ کرنے سے روک دیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی سب بھی نجات پا جائیں گے۔ اس حدیث میں ایک مثال بیان کی گئی ہے اور اس مثال کے ذریعے دعوت دین کی تاکید اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کام کی سینسٹیوٹی کو سمجھ جاتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے لوگوں کو آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ جب ہم اس کام کی فضیلت کو جان لیتے ہیں تو پھر اب ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو دائی کی جو اوصاف ہیں، ایک دائی دین جو ہوتا ہے اس کے جو اوصاف ہیں اس پر ہم آج انشاءاللہ غور و فکر کریں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی میں بھی عمل لا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل پر موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب نے اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے تیار کرنا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروائیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے، میرے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے اور دیگر جو اور بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ کیسا ارادہ؟ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ کہ جب ہم لوگوں کے دل بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمارے اندر ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کے بیسس پر یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مطلوبہ صفات جو اس کام کے لیے چاہیے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی وہ صفت جو کسی انسان کو ذاتی طور پر نیک بناتی ہے، اور دوسری وہ صفت جو اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر چل سکے۔ ان دونوں کا ہونا بہت لازم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لازم اور ملزوم ہے۔ ہمیں خود بھی نیک ہونا ہوگا، ہمیں لوگوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہونا پڑے گا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو خود بھی نیک ہونا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہونا ہے، بہت آسان معاملہ ہونا ہے۔ پھر یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے ہمیں، جو ہمیں بھی نیک بناتی ہے اور ہمارے کام میں بھی خوبی لاتی ہے، وہ ہے اخلاص للہ۔ ایک دائی کی صفات میں
سب سے بڑی صفت یا ٹاپ لسٹڈ صفت اخلاص للہ ہے. یعنی تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک دائی کی ساری کوشش صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کا دین سر بلند ہو. بس یہ دو انٹینشنز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد باقی سارے کام خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں. جب ہم اخلاص کو مینٹین کرتے ہیں تو باقی سارے کام ایک کے بعد ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ تبلیغ کا کام ہر دور میں مشکل رہا ہے. کوئی بھی دور آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ یہ ریئلائز کر سکیں یا آپ کو یہ پتا چلے کہ جی تبلیغ کا کام اس دور میں آسان رہا ہے. ایسا نہیں. تبلیغ کا کام ہر دور میں مشکل رہا ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت جیسی جگہ تمہارے چند روزہ اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ تمہارے اخلاص کا اجر ہے. ہم جو تھوڑے بہت اعمال کر لیتے ہیں اس کے بیسس پر ہمیں جنت نہیں ملے گی. جنت اخلاص کا اجر ہے. پھر چھوٹا سا بھی عمل ہوگا نا اللہ اس کو قبول کرے گا, لیکن بڑے سے بڑا کوئی عمل ہو اس میں اخلاص نہ ہو تو کیا فائدہ ہے. تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں تو اخلاص کا رزق عطا کر. اللہم ارزقنی اخلاص. بہت زیادہ اخلاص کی دعا کریں, پھر اس کی کوشش بھی کریں. بعض دفعہ آپ کوئی بھی عمل مشکل والا کر رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان بار بار آپ کو ہی کہے گا ہاں تم تو یہ چیز دکھاوے کے لیے کر رہی ہو, تم چاہتی ہو تمہارا نام بنے, تم چاہتی ہو تمہاری تعریف ہو. تو اس وقت اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں نہیں میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے, تو اس کو باقی رکھنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. پھر یہ کہ تبلیغ دین اگر پورے خلوص سے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس میں ضرور اثر پیدا کرتا ہے. پھر آپ جو بھی بات کریں گے نا لوگوں کو, آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا, آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی, آپ کی زبان میں باقاعدہ فیلنگز ہوں گی. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اخلاص للہ ہو. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے کام میں برکت ڈالے گا, آپ کی زبان میں اثر ڈالے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نصیحت غرض سے خالی ہو وہ کڑوی دوا کی طرح بیماری کو دور کرنے والی ہوتی ہے. یعنی جس بات میں غرض نہیں, کچھ نہیں چاہیے آپ کو لوگوں سے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے, تو کیسی ہے وہ؟ کڑوی دوا جیسی ہے جو بیماری کو دور کرنے والی ہے, اس میں اثر ہوتا ہے. اس لیے ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے, پوری دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو میرے اخلاص کو برقرار رکھ, تو مجھے اپنے آپ کے لیے خالص کر لے, جو بھی میرے اعمال ہیں اس کو تو اپنے لیے خالص کر لے اور اس کو باقی رکھ. کل قیامت کے دن میرے میزان اس سے بھاری ہو, کل قیامت کے دن تجھ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ تو مجھ سے راضی ہو. تو انتہائی بے غرضی چاہیے اور بے نفسی چاہیے, بہت زیادہ اس کام کے لیے, بہت زیادہ. اور اپنے آپ کو بار بار یہ سوچوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تجھے دکھا کر تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بولنا اپنے آپ سے, کیونکہ ہماری نفسیات, جو انسانوں کی نفسیات ہوتی ہیں, وہ ایسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیزیں سنوائیں نا تو آپ کا نفس سنتا ہے, اور بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کام میں باقاعدہ یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی. ساری جو آس پاس کی سوچیں ہوتی ہیں نا وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قدردانی کی امید رکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توقع کی اجر رکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. پھر جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے, تو وہ سارے خطرات مول لیتا ہے, پھر ساری ڈیفیکلٹیز کو بیئر کرتا ہے. لیکن جب تک ہماری نیتیں ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں نا, پھر ہم ڈرتے رہتے ہیں, پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اس فیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس کام کی رفتار بھی بڑھے گی انشاءاللہ. سستیاں دور ہوں گی, کوتاہیاں دور ہوں گی, آپ اپنے آپ میں سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی دھکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جب ہم آئے ہیں تو ڈیفیکلٹیز تو بیئر کرنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم زندہ ہوں کوئی مشکلات نہ آئیں, کوئی آزمائش نہ آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو مشقت سے بچا, آزمائشوں سے بچا, لیکن ڈیفیکلٹیز تو آئیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہر شخص کو اس کی وسعت کے مطابق آزمایا جاتا ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی وسعت سے بڑھ کر نہیں آزمائیں گے. یہ اور بات ہے کہ جیسا ایمان ہوگا نا آپ کا اس لیول کی آزمائش آئے گی. یہ بات تو طے شدہ ہے. کیونکہ سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ انبیاء پر. کیونکہ ہائی لیول کے ایمان والے لوگ، ان کا ایمان سب سے اونچے درجے کا ہوتا ہے، ہائی لیول کا ایمان ہوتا ہے. اور اگر اخلاص للہ نہ ہوا، اس پر میں اسی لیے زیادہ بات کر رہی ہوں کہ اگر اخلاص للہ نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا آپ سست ہونا شروع ہوں گے، پھر آپ مسٹیکس بھی کریں گے اور وہ مسٹیکس لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوں گی اور پھر لوگوں کے فیوریٹ آپ نہیں رہیں گے. اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم بارہا قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے. مسلمان تو ہو گئے تھے، اب وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، یہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو پھر وہ سستیاں، وہ کوتاہیاں خود بخود آنے لگتی. پھر ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہٹا دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سخاوت پھل ہے مال کا، عمل پھل ہے علم کا، اور رضائے الہی پھل ہے اخلاص کا. جب آپ کے پاس مال ہوگا اور آپ خرچ کرتے ہیں تو سخاوت مال کا پھل ہے. مال سے ہی سخاوت حاصل ہو سکتی ہے نا، اسی کا پھل ہے. اور اسی طرح سے عمل پھل ہے علم کا. جب آپ علم حاصل کرتے جائیں گے تو عمل جنریٹ کرے گا. پھر اسی طرح سے رضائے الہی پھل ہے اخلاص کا. جتنا جتنا آپ اخلاص برقرار رکھیں گے اپنا، جو کہ کافی مشکل ہے، اتنا اللہ کی رضا پاتے جائیں گے. اور پھر ایک ٹائم آئے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اور دنیا میں بھی یہ فیلنگز کسی کسی کو نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کل جنت میں جا کے تو ہر جنتی کو دے گا یہ فیلنگز. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اللہ ہر جنتی سے کہ اب تم کمفرٹیبل ہو، تمہیں اور کچھ چاہیے، تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو دے دیا آپ نے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جو دینے لگا ہوں وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، میں آئندہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت جو جنتی خوش ہوں گے نا، کہ اب ٹینشن ختم اللہ کے ناراض ہونے کا، بہت خوش ہوں گے. اور پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. مطلب جنتی کتنے مسرور ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کرے.